یزید کو بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے، یزید ایسا تھا، فلاں تھا. محرم کا مہینہ آج شام سے، یہ کل سے شروع ہو جائے گا. اگر یزید اتنا برا نام ہوتا تو سلف صالحین کبھی یہ نام نہ رکھتے. اور یزید بیٹا کن کا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. یزید نے اہل بیت کے ساتھ کیا، شرم آنی چاہیے. تم سب سے بڑے کتے ہو، بدماش ہو، کمینے ہو. تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن تم وہی کمینے ہو جو چور مچائے شور والا کام کرتا ہے. بے غیرت کون سا سید ہے جو اپنی بیٹی کو روزانہ سوار کر باہر نہیں بھیجتا، سکول میں نہیں بھیجتا؟ کیا پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے. یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا. یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا. یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی. جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل مدعی کی اولاد. ان سب کو پتا ہے یہ سب باتیں. یہ جانتے ہیں کہ کیا کیا جاتا تھا. یہ سب الزامات ہیں کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک. اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے. واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، گو اس نے نہیں کہا کہ شہید کرو. یہ ساری زیادتی جو ہے وہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن کی ہے. پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی. تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا. میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلی کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں. یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں. ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا. یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی. صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار. ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ یہ باتیں گجرات نہیں سنے گا تو پھر ملک کے کس کونے میں سنائی جائیں گے؟ اب کھلی ہے قتل حسین کی فائل. مفتی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی تاریخ میں یزید کا کردار نظر نہیں آیا. تجھے اسلام کی تاریخ یاد نہیں، تو چاند کی تاریخ کیا بتائے گا؟ بول سکتے ہو، بولے. اب ہم کیونکہ ہم ہیں حسین کے عاشق، ہم اپنی ذات پہ حملے برداشت کر سکتے ہیں. ہم حسین سے جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں. اب اگر بات کھلی ہے تو پھر اب کھلے. اب ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ رات کے اس پہر میں جس بندے کی نظر ممبر کی طرف ہے وہ اپنی قوم کے عقیدے کی ترجمانی کرے. 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، صرف ایک یزید کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی قتل حسین میں صرف یزید شریک تھا. اچھا، یہ اکیلا یزید خود ہی جا کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا؟ یزید کسی شہر کا بادشاہ نہیں بنا تھا.
مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا. مسلمانوں نے ووٹیں دی تو خلیفہ بنا. یزید دکھا دیا, یہ نہیں بتایا ووٹیں دینے والے کون تھے. ہمیں قتل حسین کی پوری تحقیق چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون شریک تھا. اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں قتل حسین کی انکوائری کا پہلا صفحہ پڑھتا ہوں. بالکل بے زبان کرنے کے لیے دشمن حسین کو صرف اس سے ایک سوال کرنا کہ حسین قتل ہوئے کیوں تھے. مولوی کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دے گا, اسے پتا ہے کہ وہ اس کیوں میں پھنس جائے گا. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آخر امام حسین کا قتل کیوں ہوا. جگیر کا جھگڑا, منصب کا لالچ, کسی عہدے کی طلب, حسین تخت چاہتے تھے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر یہ قتل کیوں ہوا. اب تاریخ نے جو ہمیں جواب بتایا میں جواب پڑھنے لگا. اس کا یہ قتل ہوا ہے انکار بیعت پہ. یزید چاہتا تھا کہ بیعت کرواؤں اور حسین نے کہا کہ نہیں کروں گا. ایسا ہی ہے, بس اس نہیں کی وجہ سے قتل حسین ہو گیا. یہ شیعہ نے بھی لکھا, یہ سنی نے بھی لکھا. یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں گا. اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے, ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. وہ کہے گا ٹھیک تھا. یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا. وہ کہے گا غلط تھا. کیا غلطی کی یزید نے؟ وہ کہتا اس نے حسین سے بیعت مانگی. اس کا مطلب پہلے ہی سٹیپ پہ مولوی مان گیا جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. طاقت یزید کے پاس, مفتی یزید کے پاس, ووٹ یزید کے پاس, اور تنہا حسین نے 26 رجب کہا نہیں. یزید نے کہا ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی, لیکن یہ ولید کے دربار سے نہیں باہر آئی تو 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی. اس نہیں میں 72 ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی کہا نہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. یزید پریشان تھا, یہ نہیں ایک تھی, یہ 72 میں بٹ گئی. اس کا 72 ہیں وہ کربلا میں لے آیا. اس کا میں قتل کر دوں گا, نہیں یہی دفن ہو جائے گی, نہیں یہی ختم ہو جائے گی. پھر آج کے بعد کون میرے سامنے نہیں کہے گا, لیکن اسے کیا پتا تھا حسین کتنا بڑا کاریگر ہے. حسین کربلا میں 72 نہیں لے کے آ گیا, اس نے 72 نہیں قتل کی. یہ نہیں شام غریبہ ایسے ابری, پھر ایسے کائنات میں پھیلی, یہ ہر ایک مذہب میں چلی گئی, یہ ہر ایک غیرت مند کے مکتب میں چلی گئی, پھر یہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی. آج ہمیں شیعوں کو اس نہیں نے زندہ رکھا ہوا ہے. آج ہمیں دشمن کہتا ہے مجلس نہ کروا, ہم کہتے نہیں کروائیں گے. ماتم نہ کر, نہیں کریں گے. زنجیر نہ مار, نہیں ماریں گے. ہم بتائیں نہیں یزید والی نہیں ہے, حسین والی. جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے. ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں تو یزید کا کردار پڑھ دے. اگر تیری لفظوں میں, تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں, تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں. حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تنور میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل بن علیف عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں مسعود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا. حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا, میدان میں آیا کل ایمان بن گیا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا, جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا, حسین روزے دار تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے, لیکن یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے, میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, میرے
नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, 72 लेके मैं आता हूँ। 10 मुहर्रम को असर से पहले मैं क़यामत तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदा